السلام علیکم دوستوں آج میں آپ کو ایک ایسے ملک کی سیر کروانے جا رہا ہوں جس کا نام آپ نے تاریخ کی کتابوں میں بہت سنا ہوگا، اور آج میں آپ کو اس ملک کے بارے میں اہم باتیں بتاؤں گا۔ دوستو، یہ وہ ملک ہے جس کے ساتھ ہماری جذباتی اور مذہبی وابستگی بہت زیادہ ہے۔ اس ملک میں امیر تیمور، جس کا نام ہم نے پہلے ہی سن رکھا ہے، تاریخ کے عظیم جنگجو تھے، اس کا تعلق اسی ملک سے تھا۔ امام بخاری کا نام کس نے نہیں سنا؟ امام بخاری کا تعلق بھی اسی ملک سے تھا۔ ملا نصیر الدین کا تعلق بھی اسی ملک سے تھا۔ دوستو، میں آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ دوستو، اب ہم چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے ازبکستان کے بارے میں۔ ازبکستان جو کہ ایک اسلامی ملک ہے اور روس کے زیر تسلط بہت عرصہ تک رہا۔ جب USSR یونائٹڈ سوشلسٹ سوویت رشیا کے مختلف حصے ہو گئے جو 1991 میں ہوئے تھے، تو اس کے بعد 7 ریاستیں علیحدہ ہوئیں، جن میں ایک ازبکستان کی ریاست بھی ہے۔ دوستو، ازبکستان ایک لینڈ لاکڈ کنٹری ہے، بلکہ ڈبل لینڈ لاکڈ کنٹری ہے۔ ڈبل لینڈ لاکڈ کنٹری ہم اس ملک کو کہتے ہیں جس کے ساتھ کوئی سمندری سرحد نہ لگتی ہو، بلکہ اس کے ارد گرد کے ممالک کے ساتھ بھی سمندری سرحد نہ لگتی ہو۔ دوستو، اگر آپ ازبکستان جائیں تو آپ محسوس کریں گے کہ وہاں کے لوگ بہت مہمان نواز ہیں۔ آپ نے غربت میں امیری دیکھنی ہو تو ازبکستان کا سفر ایک دفعہ ضرور کریں۔ آپ وہاں جا کر دیکھیں گے کہ ان کم وسائل کے باوجود وہ لوگ کتنی مطمئن اور خوش زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ ان کی طرف سے دی جانے والی مہمان نوازی کو کبھی نہ بھول پائیں گے۔ دوستو، ازبکستان غریب ملک ضرور ہے، لیکن سیاحت وہاں پر بہت زیادہ ہے۔ لوگ وہاں پر حضرت عثمان غنی کے قرآن مجید کی زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں، امام بخاری کا مقبرہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی وہاں پر بہت اسلامی اقدار سے لبریز عمارتیں موجود ہیں۔ گو کہ ازبکستان میں لوگوں کی آمدنی کم ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ شام کے وقت کلب اور ڈانس بارز آپ کو اوپن ملیں گے۔ یہاں پر کھانا بہت سستا ہے۔ لوگ اپنی لائف کو انجوائے کرنے کے لیے رات کو کلبز کا رخ ضرور کرتے ہیں۔ بلیک ٹی، کافی یہاں پر شوق سے پی جاتی ہے۔ آپ اگر کسی گھر مہمان چلے جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے سامنے کھانے کی میز بھر دی جائے گی، طرح طرح کے کھانے مہمانوں کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ ازبکستان کی ایک اہم بات یہاں پر سفر ہے۔ یہاں پر سفر بہت سستا ہے۔ آپ نے ایک شہر سے دوسرے شہر جانا ہے تو آپ کسی بھی کار کو اشارہ دے کر روک سکتے ہیں، اور وہ آپ سے $1 یا $2 لے کر آپ کو آپ کے منزل پر پہنچا دے گی۔ اس کے علاوہ ہوائی سفر بھی یہاں پر بہت سستا ہے۔ ازبکستان کے پاس کئی ہوائی جہاز ہیں جو ماضی قریب میں ہی اس نے خریدے ہیں اور اندرون ملک سفر کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ آپ 5 سے 6 ہزار میں ایک شہر سے دوسرے شہر جا سکتے ہیں۔ ازبکستان کا یہ خطہ نہ صرف علاقائی طور پر بلکہ بین الاقوامی طور پر بھی بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو چین سے یورپ جانے کے لیے یہ خطہ بہت استعمال ہوتا ہے، اور یہیں پر شاہراہ ریشم کا بھی وجود ہے۔ 7ویں صدی میں یہاں پر ایک بڑی تبدیلی اس وقت آئی جب مسلمان تاجروں نے یہاں پر ڈیرے ڈالے اور اسلام کی ترویج ہوئی۔ اسلام آہستہ آہستہ بڑھتا گیا اور اب اس خطے کا سب سے بڑا مذہب اسلام ہے۔ ازبکستان کا اگر آپ سفر کریں تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر آپ کو غربت نظر نہیں آئے گی۔ ہر چیز وہاں پر بہت سستی ہے۔ اگر آپ 100 انڈین روپی وہاں لے کر جائیں تو آپ کو 14,000 سوم ملیں گے۔ سوم جو کہ ازبکستان کی مقامی کرنسی ہے۔
اگر آپ 100 پاکستانی روپے لے کر جائیں گے تو آپ کو 6700 سوم ملیں گے۔ $100 میں آپ کو 67,000 سوم ملیں گے۔ دوستو، ازبکستان غریب ملک ضرور ہے، لیکن وہاں کے لوگوں کے دلوں میں فراوانی ہے۔ لوگ محبت کرنے والے، عقیدت کرنے والے ہیں۔ آپ ایک دفعہ وہاں پر جائیں گے تو آپ ان کی محبت سے سچا دل لے کر واپس آئیں گے۔ دوستو، یہ کچھ باتیں تھیں ازبکستان کے بارے میں۔ اس طرح کی اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیں، اور اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز لے کر میں آپ کے سامنے آتا رہوں گا۔ بہت شکریہ۔